ہلالی صاحب، وزیر خزانہ نے تو یہ کہا کہ اگر آئی ایم ایف فنڈز فراہم نہیں کرتا تو ہی ڈز ناٹ کیئر، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اب آگے ان کا معیشت کے بارے میں کیا منصوبہ ہے۔ ہاں بالکل، بڑا اچھا سوال ہے، تو ان کو ہمیں بتائیں نا کہ ان کا پلان کیا ہے۔ اگر یہ ہمیں پلان بتا دیں تو ہم فکر مند نہیں کریں گے، ہم سب کہیں گے واہ بڑا زبردست پلان ہے آپ کا، بڑا ٹھیک کیا آپ کے۔ مگر ان کا گیم پتہ کیا ہے؟ شور ادھر کرتے ہیں، دم دبا کے واپس بھاگتے ہیں، اور جب ادھر سے ایک پلان لے کے آتے ہیں تو شور کرتے ہیں دیکھو میں نے اس سے بہتر پلان لے آیا ہوں، which is absolute nonsense۔ کوئی پلان ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ پولائٹلی آپ کہہ دیں آئی ایم ایف کو کہ دیکھیے آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بڑے اچھے پلانز ہیں تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، مگر آپ فکر نہ کریں، بہت شکریہ آپ تک جو مدد کی ہے، مگر اب آپ آرام کریں۔ یا یہ کہیں ان کو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یار اس کے آدمی کو معاف کریے، ان شخص کو میں کہتا ہوں کہ آپ ایسے ایسے بھپکیاں نہ ماریں۔ سیدھی سادی بات یہ ہے، آپ 2 سال آسٹیریٹی چلائیں اور 3 چیزیں سے ان عوام کو دے دیں، کھانا، فیول اور میڈیسن۔ اور اگر 2 سال یہ آپ کر پائیں گے تو میں بتا رہا ہوں اربن پاکستان، مڈل کلاس پاکستان اور لو مڈل کلاس پاکستان ریوولٹ کے کنارے پہ آ گیا ہے۔ وہ نہیں ٹالریٹ کرے گا اس قسم کے شارٹیجز، کھانا، میڈیسن اور فیول۔ تو پلیز دس از ناٹ دا ٹائم تو آپ کی شو بازی کی چال نہیں۔ دیکھیے میں بتاتا ہوں ان کی پرابلم کیا ہے۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے بھائی تم تو یہ فلڈ کا ایک بہانہ استعمال کر رہے ہو ہمارے سے آسٹیریٹی آپ کا جو بجٹ ہے اس کو ہمیں ویکن کرنے کے لیے، یہ تمہارا چال ہے۔ اس لیے ہم تمہیں پوچھ رہے ہیں کچھ انفارمیشن کے لیے کہ آپ بتائیں فلڈز تو ہوئے سندھ میں، مگر سیمنٹ پروڈکشن کو ہارٹ پہ کیسا امپیکٹ ہوا ہے وہ تو بتائیں ہمیں۔ فارن ایکسچینج جو ریکوائرمنٹس ہے وہ تو بنائے کہ ہم اپنے پلان کو کچھ کریں۔ وہ آنسرز آپ دیتے نہیں، آپ دے نہیں سکتے ہیں، آپ نے ہوم ورک نہیں کیا ہے آپ کا۔ اور دوسری چیز یہ اس لیے کر رہا ہے کہ دار کا بیک گراؤنڈ آپ نے دیکھا ہے، 2013 سے 2018 تک وہ فائنانس منسٹر تھے۔ 2016 اور 2017 14 ویورز لیا ہے انہوں نے آئی ایم ایف، مانے وعدہ کر کے آئی ایم ایف کے پاس جا کے وہ وعدے کو کنڈون کیا ہے کہ وہ وعدہ وہ توڑ گئے ہیں 14، اور وہ کنڈون کیا ہے آئی ایم ایف نے کہ ٹھیک ہے جانے دو۔ اور کیوں کیا آئی ایم ایف؟ اس لیے اس وقت آپ بڑے اچھے بچے تھے، آپ افغانستان میں سب ساتھ دے رہے تھے، آپ ہر چیز کر رہے تھے جو امریکن آپ سے خوش تھے۔ گڈ بوائز کو انہوں نے ایک چھٹکارا دیا تھا۔ ابھی 2 پرومسز، ایک پرومس جی ایس ٹی 600 ملین آپ ویو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نکل جاؤ ہمارے پروگرام میں، یو آر آف دا پروگرام۔ اور ایک دفعہ آپ پروگرام سے نکل جائیں تو سعودی عربیہ اور چین بھی آپ کو کچھ نہیں دے گا، بالکل نہیں دے سکتا، انسٹیٹیوشنز تو چھوڑ جائیں۔ تو یہ کیا باتیں یہ بھپکیاں کرتے ہیں ان لوگ؟ میرے خیال میں آپ لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں فار پولیٹیکل گین۔ ویری سیڈ۔ بڑا اچھا پوائنٹ دیا آپ نے ہلالی صاحب۔ اور یہ صاحب اسحاق پر پہلے تسلی دیتے رہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے کر لیے جائیں گے، اب انہوں نے عالمی اقتصادی ادارے پر تنقید شروع کر دی ہے، تو یہ یو ٹرن کیوں آیا ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کو تو چھوڑیں، انٹرنیشنل جو آپ کو قرضہ جن سے مانگتے ہیں وہ ان کو چھوڑے، کوئی آپ کو قرضہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آپ کا جو رسک تھا نا ڈیفالٹ کا، وہ عمران خان کے زمانے میں 5% ہوتا تھا، ہم نے شاید پچھلے ہفتے کہا تھا 87 پہ، اس وقت 100% ہو چکا ہے۔ اچھا، یعنی 100% رسک یہ ہے کہ آپ پاکستان میں روپیہ لگائیں گے تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، یہ تو ایک ہے۔ آپ پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹریجری بلز۔ ٹریجری بل جو ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے بینک سے کہتی ہے کہ آپ اپنا پیسہ ہم کو دو اور ہمارے ٹریجری بلز خرید لو، یہ سب سے سیف سمجھے جاتے ہیں۔ بینک سمجھتی ہے کہ بھائی گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہے، گورنمنٹ ٹیکس لے گی، ہمیں ہمارا قرض واپس ملتا رہے گا، قرض نہ بھی ملے تو ریگولر سود ملتا رہے گا، ہمارا بینکنگ سسٹم چلتا رہے گا۔ پاکستان کے 97% جو بینک اکاؤنٹس ہیں، جو میرا اور آپ کا پیسہ ہے جو کہ بینکوں میں جمع ہے، وہ گورنمنٹ کے ٹریجری بلز کے اندر ہے، وہ نہ کہ
اس کو دے رہے ہیں, فارم کو دے رہے ہیں, نہ انڈسٹری کو دے رہے ہیں, نہ ایگریکلچر کو دے رہے ہیں, گورنمنٹ خرید رہی ہے, کوئی گورنمنٹ تو بھوکی ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہمارے ٹریجری بلز خریدو, انہوں نے انکار کر دیا پاکستانی بینکوں نے. اچھا, انہوں نے کہا سود بڑھاؤ, اس ریٹ پہ نہیں ہم خریدتے, کیا بات کرتے ہو. انہوں نے 1% سود بڑھایا, یہ سود میرے آپ کے نہیں پڑا, ان ٹریجری بلز کا آل بینکس ان سب نے انکار کر دیا, ان کا ہم نہیں دیتے, یہ ٹریجری بلز کا سود بڑھا. 1% سود بڑھایا لوٹ مار کے لیے. ہم نے 1000 دفعہ کہا ہے 1959 میں انڈیا نے تمام بینک نیشنلائز کیے, آج تک نیشنلائز ہے. انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو, گورنمنٹ پبلک منی جو ہے وہ تمہارے پاس امانت کے طور پہ پڑی ہوئی ہے, تم اللہ تللے کر رہے ہو, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. یعنی حالت یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پبلک منی ہے اور 23 منزلہ عمارتیں کھڑی ہو رہی ہیں اور عیاشیاں ہو رہی ہیں. اور ظلم کی بات دیکھیں کہ میرا آپ کا سب کا پیسہ بینک میں پڑا ہوا ہے, گورنمنٹ وہ پیسہ ادھار لیتی ہے, پھر میرے اوپر ہی ٹیکس لگاتی ہے, ٹھیک ہے, اور مجھ سے وصول کر کے واپس مجھے دے دیتی ہے سود کے طور پہ. یعنی میری جوتیاں میرے سر پہ ماری جا رہی ہیں. اس میں بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکے. ان کو 1% ایک تو ٹریجری بلز کی یہ حال ہے. پاکستان کو آئی ایم ایف کی بات کرتے جو سالے صاحب نے کہا, جی اگر آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز آپ نے فلفل نہ کی, اگر آئی ایم ایف کا پیسہ آپ کے پاس نہ رہا, پاکستان اس وقت دنیا میں تقریباً 12-13 مختلف جگہوں سے قرضہ لے چکا ہوا ہے. ٹوٹل 12 ایونیوز ہیں جہاں سے آپ قرضہ لیتے ہیں. کچھ تو آپ کو اپنے دوست یار ملک ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں نا, کچھ پیرس کلب سے قرضہ لے لیا, کچھ فلاں بینکنگ کنسورشیم سے قرضہ لے لیا, اس سے قرضہ لے لیا. اب اس وقت کوئی دروازہ ایسا بچہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اللہ کے واسطے میں دے دو. وہ کہتے ہیں جاؤ پیسہ تمہارا واپس کرنے کے قابل نہیں, تمہیں گزرے ہمیں پیسہ. ٹھیک, اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ آئی ایم ایف کا پیسہ پڑا ہوگا تو وہ کہیں گے یار ان کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے ہم دے. سعودی عرب جیسا بل ملک جس کو اب ہم جار سمجھتے ہیں, دوست سمجھتے ہیں, جس کے لیے ہم جس کے پاس بھاگ کے ہم جاتے ہیں, جو ہمیں رات کو 2 بجے پوری 20 ٹرنک اٹھا کے, پیٹیاں اٹھا کے ان کو لے کے جاتا ہے, میں اپنے خاندان کے اور مریم نواز کے, محترمہ فوت ہو گئی کلثوم نواز کے, سب کے لے کے جاتا ہے ان کو. اس ملک نے بھی کہا ہے $3 بلین تم رکھ لو, خرچ نہیں کرنا. یہ 7 لاکھ فلم ہوتی تھی حلالی صاحب نے دیکھی ہوگی, 7 لاکھ میں وہ کہتا ہے یہ 7 لاکھ ہیں, تم اسے دیکھ سکتے ہو, چھو سکتے ہو, لیکن خرچ نہیں کر سکتے. وہ $3 بلین آپ کے پاس ریزرو پڑے ہوئے ہیں. آپ کی حالت یہ ہے کہ کوئی آپ پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے یوں کشتی کو پھینکا ہے اس کے اندر, سمندر کے اندر, 7 مہینوں کے تباہ برباد کر کے رہتی ہے اپنے اکانومی. بالکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ہلالی صاحب, اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر ان کے پاس معیشت کے بارے میں کوئی متبادل پروگرام یا منصوبہ موجود ہے, جیسے کہ بڑی جارحانہ انداز میں ساکھدار نے بتایا, تو پھر آئی ایم ایف کے انتظار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بالکل بھائی, آپ آئی ایم ایف کے پاس 23 دفعے گئے ہیں اس لیے کہ آپ کنٹرول نہیں کر پائے. آپ سمجھئے, آپ ادھار کے پاس جاتے ہیں اور وہ ادھار کے پیسے آپ اپنے فائدے کے لیے, پرسنل فیملی ریزنز کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کمیشن لیتے ہیں. بھائی کس کو نہیں پتا ہے کس ڈیل میں کتنا کمیشن کون لیا؟ ایسے ہے. مگر ایک دفعے بھی کسی نے آ کے کہا میرے سمیت, میں سمیت کسی نے آ کے کہا کہ یہ دیکھو ڈاکیومنٹس تو نہیں تھے تو مجھے پروف کرنا پڑتا مثال کے طور پہ, تو میں کس کو پوچھتا ڈاکیومنٹس کے طرح؟ وہ سب لوگ کہتے کچھ نہیں ہوا. یو انڈرسٹینڈ, کرپشن اس ملک میں کبھی پروف ہوا ہی نہیں ہے. ایک آدمی کو نام بتا دیں جو ریئلی کرپٹ جو جیل میں ہے, آپ بتائیں.